السلام علیکم، اسلام ٹی وی کے ساتھ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قوم لوط کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ قوم لوط نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ آئیے ہم ان کی تفصیلی جائزے کی طرف جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم قرآن الحاقہ 9 میں اسے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حالات زندگی۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور تھی دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ آل لوط۔ آل لوط سے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد ہیں۔ یہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ تھی۔ البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آل لوط سے یہاں مراد حضرت لوط علیہ السلام کی صرف سلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی کہ آپ کے اتباع اور پیروکار، ان سب ہی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی سے کہا گیا کہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ قوم لوط کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کے بجائے مرد ہی سے اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بارہ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا۔ ابلیس سے مراد شیطان، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح کے یہ بدفعل ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ دوسرے پہ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بد فعلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا کہ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کی بستی کے بارے میں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ شکریہ۔